لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين وبارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سيد الشهداء حسين بن علي عليهما السلام: وأني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. علماء کرام، بزرگان محترم، واقع کربلا، قیام کربلا کے اسباب اور اس کے اثرات کے عنوان سے ہماری یہ دسویں گفتگو ہے. گزشتہ مجالس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. آپ حضرات سے التجا ہے کہ اگر مہربانی فرماتے ہوئے ذرا سا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گزشتہ مجالس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی اپنی نظیر، اپنی مثال دنیا بشریت میں نہیں رکھتی، تو اس کا ظاہری تقاضا یہ ہے کہ جب یہ قربانی اتنی عظیم ہے تو اس کے پیچھے جو اسباب ہوں گے، جو اس کے پیچھے وجہیں ہوں گی، وہ بھی بہت بڑی وجہیں ہوں گی. لہذا ہم نے متعدد مقام پر یہ اشارہ کیا کہ نبی کریم کی دو سب سے اہم چھوڑی ہوئی چیز بھی اب اس امت کے درمیان اپنی صحیح اور واقعی حالت میں باقی نہیں تھی. نبی کریم نے ایک قرآن چھوڑا تھا، دوسری اللہ کی کتاب، اور دوسرے مکتب فکر میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ نبی کریم نے قرآن چھوڑا تھا اور اپنی سنت. ہم ان تینوں چیزوں کو اگر مان لیتے ہیں کہ نبی کریم نے قرآن بھی چھوڑا، اہل بیت بھی چھوڑے اور اپنی سنت کو بھی چھوڑا، تو یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ معتبر سنت نبی کریم کی وہی ہے جسے ہم اہل بیت سے لیں. معتبر سنت وہی ہے.
اس لیے کہ اگر سنت پیغمبر کو در اہل بیت سے ہٹ کر لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ نبی کریم کے کردار پہ جو آنچ آئے گی وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. جیسا کہ نبی کریم کی سیرت کے خلاف جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کے حوالے انہی کتابوں سے ہیں کہ جن کتابوں میں روایات کو اہل بیت کے علاوہ کسی اور در سے لیا گیا ہے. اہل بیت کے علاوہ کسی اور در سے لیا گیا ہے. لہٰذا نبی کریم نے اگر اپنی سنت بھی چھوڑی ہے تو سنت کو اخذ کرنے کا صحیح اور واقعی اور بہترین ماخذ وہی در اہل بیت ہے. اس لیے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی خدمت میں دو شخص جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ آ کے کہتے ہیں کہ مولا ہم جب کسی شرعی مسئلے میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم مدینے کے فقہا کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی اور نظریہ پیش کرتے ہیں، اسی مسئلے کے سلسلے میں کوفے کا جو فقہا ہیں وہ کوئی اور نظریہ پیش کرتے ہیں، بصرے کے محدثین کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی اور نظریہ اور کوئی اور حکم دیتے ہیں. فرزند رسول یہ بتائیے کہ ہم کسی مسئلے کا، کسی شریعت کے حکم کو صحیح طریقے سے کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ شرقا او غربا لن تجد علما صحیحا الا شیئا یخرج من بیتنا. چاہے تم مشرق میں چلے جاؤ چاہے مغرب میں چلے جاؤ، اگر تمہیں شریعت کا صحیح حکم چاہیے تو ہمارے در پہ تمہیں آنا پڑے گا. ہمارے در کے بغیر تمہیں کہیں پر شریعت محمدی کا واقعی حکم نہیں مل سکتا، ہمارے در پہ آنا پڑے گا. اس شریعت کو جہاں سے حاصل کرنا چاہیے تھا عزیزان گرامی، ارباب اقتدار نے ان عظیم ہستیوں کو بہت دور کر دیا تھا. میں اپنی یا علی میں بار بار کچھ موضوع کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم نے قرآن کو چھوڑا تو صاحبان اقتدار نے قرآن کو بھی نظر آتش کر دیا. نبی کریم نے سنت چھوڑی تھی جو عملی سنت بھی تھی اور قولی سنت بھی تھی. جو عملی سنت تھی اسے جنگ جمل میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے بدلنے کی کوشش کی گئی. جو قولی سنت تھی اسے بھی 500 حدیث کی صورت میں جو مجموعہ تھا لمحوں کے اندر صاحب اقتدار نے اپنی بیٹی کے سامنے نظر آتش کر دیا. اور خود اہل بیت کے لیے آپ دیکھیں تو اہل بیت میں کسی کا گھر جلا دیا گیا، کسی کے خیمے جلا دیے گئے. تو جو کچھ چھوڑا تھا پیغمبر اسلام نے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم تک نہیں پہنچ سکی تھی اس وقت کے زمانے تک. لہٰذا یہ صاحبان اقتدار بہت آہستہ آہستہ جس دین کو پہنچانا چاہ رہے تھے اور جو دین کے اصلی وارث تھے ان کو بہت دور کر کے ایک دوسرا دین پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. بہت توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی اس میں. میں نے کل یا اس سے پہلے کی گفتگو میں کہا تھا کہ نبی کریم کے 4 وہ جانثار صحابی، امیر کائنات جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقدار اور جناب عمار یاسر، جو صحابی پیغمبر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی فروغ اسلام و شریعت کے لیے نچھاور کر دی تھی. صاحبان اقتدار کی بزم میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اب ان 4 اور 5 افراد کی جگہ پر یہودی اور مسیحی راہبوں نے لے رکھی تھی. یہودی
اور مسیحی راہبوں نے لے رکھی تھی. ایک عبداللہ ابن سلام, دوسرا وہب بن منبہ, تیسرا تمیم داری اور چوتھا کعب الاحبار. ان جیسوں کو اپنی بزم میں بٹھا کر قرآن مجید کی تفسیر پوچھی جا رہی تھی. حضور آپ بتائیے قرآن کی تفسیر کا یہ کیا مطلب ہے, قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے, اس کا کچھ نام و نشان آپ کی کتاب توریت میں ملتا ہے. حضور آپ بتائیے کہ اس کا کچھ نام و نشان انجیل میں بھی کچھ ملتا ہے. جو صحیح وارث مصطفیٰ تھا اس کو مجبور کر کے اس کے گھر میں بیٹھنے پہ مجبور کر دیا گیا, مجبور کر کے اس کو گھر میں بیٹھایا گیا. اور جو عیسائیوں کے, جو یہودیوں کے عالم تھے, اپنی بزم میں سب سے پہلی جگہ پہ انہیں جگہ دی گئی. نتیجہ کیا ہوا عزیزان گرامی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب قرآن مجید کی یہ تفسیر جب پوچھی گئی کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے پیغمبر, یہ صاحبان کفر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. آپ کہیے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور وہ ذات کافی ہے جس کے پاس قرآن کا تمام علم موجود ہے, جس کے پاس قرآن کا تمام علم موجود ہے. لوگوں نے صاحبان اقتدار کے مفسروں سے پوچھا کہ ومن عنده علم الکتاب سے مراد کیا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد یا عبداللہ ابن سلام ہے, یا تمیم داری ہے, یا جناب سلمان فارسی ہے. تو پھر کتاب سے مراد کیا ہے؟ کہا کتاب سے مراد توریت ہے, کتاب سے مراد توریت ہے. میں نے کل بیان کیا تھا کہ ان تمام میں, چاہے وہ وہب بن منبہ ہو, چاہے تمیم داری ہو, چاہے عبداللہ ابن سلام ہو, چاہے کعب الاحبار ہو, یہ کوئی بھی جناب سلمان محمدی کے پائے کے عالم نہیں تھے. اس لیے کہ جناب سلمان محمدی کی عمر تقریباً جب وہ اسلام لائے وہ 250 برس کی ہے. اصفہان سے اٹھ کر شام گئے ہیں, وہاں کے راہبوں کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کی ہے, وہاں توریت پڑھا ہے, انجیل پڑھا ہے, وہاں سے پھر موصل آئے ہیں, وہاں راہبوں کی زندگی کو در کیا, ان کے علم کو حاصل کیا ہے, توریت کا علم حاصل کیا, زبور کا علم حاصل کیا ہے, انجیل کا علم حاصل کیا. لیکن حکومت سلمان محمدی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتی, عبداللہ سلام سے پوچھتی ہے, یا عبداللہ ابن سلام سے پوچھتی ہے, یا تمیم داری سے پوچھتی ہے. کیوں سلمان فارسی سے نہیں پوچھا جا رہا؟ اس لیے کہ جب بھی سوال ہوگا جناب سلمان محمدی سے تو وہ فوراً کہیں گے کہ میں کچھ نہیں جانتا, جو کچھ جانتے ہیں وہ علی جانتے ہیں, مجھے کچھ علم نہیں ہے. توریت کے علم کے آگے قرآن مجید کے علم کے آگے علم توریت کی کیا حیثیت ہے, علم انجیل کی کیا حیثیت ہے؟ فوراً حوالہ دیں گے امیر کائنات کو. اور یہی وجہ عزیزان گرامی, میں واپس گفتگو کی طرف آ رہا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ جب 35 برس کے بعد امیر کائنات کو, یا 25 برس کے بعد امیر کائنات کو وہ مسند دی جاتی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے, مسند خلافت پہ جب آئے تو اسبق بن نباتہ کی یہ روایت بہت عجیب روایت ہے, تاکہ لوگوں نے بیعت کر لی امیر کائنات کی, اور جب بیعت تمام ہوئی تو امیر کائنات بیت الشرف سے برآمد ہوئے. انداز کیا ہے برآمد ہونے کا؟ متعمما بعمامت رسول اللہ, اپنے سر پہ امامہ رسول خدا کو رکھا ہوا ہے. لابسا بردۃ رسول اللہ, اپنے دوش پہ رسول اللہ کی ردا سجا رکھی ہے. متنعلا نعل رسول اللہ, پاؤں میں نالین ہے تو نالین رسول اللہ ہے. متقلدن سیف رسول اللہ, اپنے پہلو میں جو تلوار ہے مائل کیے ہیں تو وہ رسول اللہ کی تلوار ہے. سر پہ امامہ ہے تو رسول اللہ کا, پہلو میں تلوار ہے تو رسول اللہ کی, ردا ہے تو رسول اللہ کی, نالین ہے تو رسول اللہ کی. دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں, دنیا والوں اب تم جانو کو حقیقی وارث پیغمبر کون ہے. دنیا والوں اب تم دیکھو کہ حقیقی وارث پیغمبر کون ہے. کہتے کہ اب جو حقیقی جانشین پیغمبر آئے تو منبر پہ تشریف لے گئے. کہتے کہ پیشانی سے 14ویں کے چاند کی طرح نور ساتے تھا. امیر کائنات منبر پہ تشریف رکھتے ہیں,
اور میں کہتا ہوں کہ بعض روایت کے مطابق زینے کے اسی شمار پہ بیٹھتے ہیں جس پہ رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، اسی مقام پہ بیٹھے ہیں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ جا نشین کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس نے ان کو اپنی جگہ بٹھایا ہے اسی مقام پہ بیٹھا جائے، جس نے انہیں بٹھایا ہے اسی مقام پہ بیٹھا جائے۔ کہتے کہ امیر کائنات اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے میں رکھتے ہیں، شکم کے پاس اس طریقے سے، اور کہتے کہ لوگو ایھا الناس، لوگو، مجھے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ذرا سا اور قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو کسی طرح کی زحمت نہ ہو۔ صلوات کا سہارا دیتے ہوئے ذرا سا اور قریب آ جائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ امیر کائنات کا جو انداز ہے وہ انداز دیکھیے، پیشانی سے 14ویں کے چاند کی طرح نور ساتے ہیں، اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کائنات جو بات کہنے جا رہے ہیں مکمل مضبوط ارادے کے ساتھ کہنے جا رہے ہیں۔ اپنے بطن مبارک پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہتے کہ ایھا الناس علمنی رسول اللہ زکا زکا، لوگو اللہ کے رسول نے مجھے اس طریقے سے علم دیا ہے جس طریقے سے پرندہ اپنے چھوٹے سے بچے کو دانا چگاتا ہے۔ علمنی رسول اللہ زکا زکا، مجھے اللہ کے رسول نے اس طریقے سے میرے وجود میں علم کو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ کہتے کہ سلونی سلونی اما شئتم، جو کچھ چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو۔ نبی کریم کا امیر کائنات کا یہ پہلا خطبہ ہے، امیر کائنات کا یہ پہلا خطبہ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی اما شئتم۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پہلا شخص کی جو منبر رسول پہ آیا تھا تو اس نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اقیلونی اقیلونی انا لست بخیرکم وعلی فیکم، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، میں تو تم سے بہتر نہیں ہوں۔ وہاں اقیلونی 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 کا نعرہ تھا، یہاں سلونی سلونی کا نعرہ ہے۔ وہاں اقیلونی مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، کسی اور کے پیچھے جاؤ، اور یہاں ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ علم کا اظہار کیوں ہے؟ تاکہ نبی کریم جس چیز کو سب سے اہمیت کے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہے واقعی علم۔ اگر تم تک واقعی علم پہنچتا تو قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور پہ جاتے ہی نہیں، کسی اور در پہ تم جاتے ہی نہیں، تم تک واقعی علم نہیں پہنچا۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی اما شئتم، جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ پھر عزیزان گرامی، امیر کائنات ان صاحبان اقتدار کی طرف متوجہ ہوئے جنہوں نے امیر کائنات کو چھوڑ کر، جناب سلمان فارسی کو چھوڑ کر، جو تیروت و زبور کے علم سے بہت زیادہ مروب تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ لو سنیت للوسادت واللہ لو سنیت للوسادت، خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم و بین اہل الانجیل بانجیلہم و بین اہل الزبور بزبورہم و بین اہل الفرقان بفرقانہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ وہ صاحب اقتدار جو علم انجیل سے مروب تھے، جو علم توریت سے مروب تھے، جو ان سے پوچھا کرتے تھے، امیر کائنات کہتے ہیں خدا کی قسم مسند علم بچھا کر تو دیکھو، اگر اہل تورات میرے پاس آئے تو میں اس کی تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا، انجیل والا آئے گا میں اس کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا، زبور والا آئے گا میں اس کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا، یہاں تک کہ خود زبور پکار اٹھے کہ علی نے سچ فرمایا ہے، توریت پکار اٹھے کہ علی نے سچ فرمایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ توریت کا بھی علم ہمارے پاس ہے، زبور کا علم بھی ہمارے پاس ہے،
ہمارے پاس قرآن کا بھی علم ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم قرآن مجید میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں پاؤ گے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے اور میں بتا نہ سکوں. مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت مکی ہے, کون سی مدنی ہے, کون سفر میں نازل ہوئی, کون حضر میں نازل ہوئی, کون ناسخ ہے, کون منسوخ ہے, کون محکم ہے, کون متشابہ ہے, کس کی حیثیت تنزیلی ہے, کس کی حیثیت تعویلی ہے, وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے. تو ایک شخص نے پلٹ کے کہا کہ امیر المومنین ذرا یہ بتائیے کہ جب اللہ کے رسول سفر میں ہوتے تھے اور کبھی آپ حضر میں ہوتے تھے, وہ آیت جو نازل ہوئی اس کی خبر آپ کو کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ کہتے امیر کائنات کہتے ہیں کہ رسول اللہ سفر سے پلٹ کے جب بھی آتے تھے تو سب سے پہلے مجھے وہ قرآن کی آیت بتاتے تھے. یہ امیر کائنات کا اعتراف ہے کہ رسول اللہ وہ بتاتے تھے, اور یہ جواب جو دیا ہے اس کی قدر عقل کے اعتبار سے دیا ہے, وگرنہ جو چند روز کی مدت میں آغوش رسول میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, آغوش رسول میں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, رسول اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. لہذا ارباب اقتدار نے مولا کائنات کو بہت دور کر دیا, بہت دور کر دیا. 25 برس تک, اب آپ یاد رکھیے کہ 25 برس تک جو چہرے علی سے آشنا نہیں تھے, وہ مولا کائنات کو جب جانیں گے نہیں, ان کی خدمات کو جانیں گے نہیں, تو صفین میں تو ان کے مقابل میں آ کے وہ ایک جانباز کی حیثیت سے مولا کائنات کے مقابل میں آ کے جنگ لڑیں گے. اور عزیزان گرامی, میں نے کہا تھا کل کہ یاد رکھیے واقع کربلا کے وجود میں آنے کے لیے بہت توجہ. یہ جملہ عزیزان گرامی ہو سکتا ہے کہ سخت ہو, لیکن تاریخی مطالعے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. واقع کربلا کے وجود کے آنے کے جو اسباب ہیں, ان اسباب میں سے یا جو چیزیں ذریعہ بنی ہیں, جو ہاتھ ہے واقع کربلا کے لیے, آستین فقط بنی امیہ کی ہے. قتل حسین میں آستین بنی امیہ کی ہے, اس آستین میں چھپا ہوا ہاتھ کسی اور کا ہے. یقین جانے آستین بنی امیہ کی ہے. آپ سمجھیں یزید نے قتل کیا ہے, ظاہراً حکم یزید سے قتل ہوئے, لیکن یہ جو زمینہ سازیاں ہوئی ہیں وہ بہت پہلے سے ہوئی ہے. یہ جو زمینہ سازی ہوئی ہے وہ بہت پہلے سے ہوئی ہے. امیر کائنات کی ایک ایک فضیلت کا انکار, ایک ایک فضیلت کا انکار. واقع کربلا سے پہلے, واقع کربلا کے بعد. میں 2-3 مثالیں, چونکہ آج کچھ طویل مجلس ہونی ہے, 2-3 مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں بات کو. ایک تو سب سے پہلی فضیلت امیر کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہے. خانہ کعبہ میں ولادت ہے. مخالفین کہتے کہ نہیں, خانہ کعبہ میں ولادت نہیں ہوئی, اور اگر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کا اقرار کرے کہ خانہ کعبہ میں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اور صحابی ہے جس کا نام حکیم بن حزام ہے, ان کی بھی ولادت ہوئی ہے. جبکہ حاکم نیشہ پوری کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ علی کے علاوہ جوف کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا. جوف کعبہ میں علی کے علاوہ کوئی اور پیدا ہوا ہی نہیں ہے. مدتوں پہلے تقریباً 80-85 کے 1980 یا 85 میں دہلی میں حسین ڈے کے نام سے کانفرنس ہوا کرتی تھی. ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے دوسرے مذاہب اور مسالک کے تمام افراد, ہندو, اہل ہنود, سکھ, جو اپنے صاحب نظر افراد تھے وہ وہاں جاتے تھے. ایک سال علی ڈے میں بہت سارے علماء کو وہاں جمع کیا گیا, اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ ہم مولا علی کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور جتنی بھی فضیلتیں ہم سب مانتے ہیں, لیکن یہ جو بات کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے, پیدا ہوئے ہیں, وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس کی ایک وجہ سن لیجئے. اور ابھی چند دنوں پہلے, چند ماہ پہلے اس طرح کی ڈیبیٹ ٹی وی چینل پہ جو نشریات ہیں ان پہ بھی اس طرح کی دکھائی گئی. اس میں کہتے ہیں کہ نہیں, علی پیدا ہی نہیں ہو سکتے وہاں پہ. کیوں؟ کہا کہ وہ شان علی کے خلاف ہے, وہ شان علی کے خلاف ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو. کیوں جناب, کیوں شان علی کے خلاف ہے؟ کہا وہ 313 بت رکھے ہوئے ہیں, وہ علی کہ جن کا سر کبھی کسی بت کے سامنے جھکا ہی نہیں, ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ 313 بتوں کے درمیان ان کی ولادت ہو.
تو وہاں جو ٹی وی پہ ایک خوش عقیدہ سنی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی مراد مطلب وہ بت خانہ تھا خانہ خدا، اس میں یہ پیدا ہو گئے؟ تو کہنے لگے ہاں جی میری مراد وہ خانہ کعبہ نہیں تھا، وہ اپنے اصلی مقام پہ باقی نہیں تھا، وہ بت خانہ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے برجستہ ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ وہی بت خانہ ہے جس کی حفاظت کے لیے چند برس پہلے اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا۔ اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا۔ اگر وہ بت خانہ تھا تو اللہ کو کیا پڑی تھی کہ بت خانے کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر بھیجے؟ تو یہ تو بات وہاں کی ہے۔ جب دہلی میں یہ پروگرام ہوا تو وہاں پر کسی نے یہ اعتراض کیا کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہو سکتی، کہ شان کے خلاف ہے۔ تو مجھے یاد آ رہا کہ مولانا کوثر نیازی، جو ہم نے یوٹیوب کے ذریعے دیکھا، مولانا کوثر نیازی یہ بہت خوش عقیدہ شیعہ ہے، اہل سنت ہے، خانقاہی اہل سنت ہے۔ ان کی بعض ویڈیوز پڑھی، بہت خوبصورت ہے، خاص طور پہ جو ایمان ابو طالب پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، وجد میں آ کے انسان سنتا ہے ان کی گفتگو کو۔ بقول میرے ایک عزیز کے کہ ان کی یہ باتیں سنہری لفظوں میں لکھنے کے قابل ہیں، جو انہوں نے گفتگو ایمان ابو طالب پہ کی ہے، سنہری لفظوں سے لکھنے کے قابل ہے وہ۔ تو وہ اس شخص کے بعد ان کا نمبر ہے کہ جنہوں نے کہا کہ علی کی شان کے خلاف ہے، وہ خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے جناب کہ علی پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ علی پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ کہیں تو ہوئے ہوں۔ تو کہتے کہ ہاں اس حقیقت سے کس کو انکار ہے؟ کہا آپ مانتے علی پیدا ہوئے ہیں؟ یہ دیکھیے یہ خوش عقیدتی کا اظہار فرما رہے، وہ کہا کہ علی پیدا ہوئی ہے تو آپ مانتے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ جگہ بتائیے جہاں علی پیدا ہوئے ہیں، خانہ خدا ہم وہی بنا دیں گے۔ کہا کہ خانہ خدا، یہ ان کی خوش عقیدتی کا اظہار ہے۔ کہا وہ جگہ بتائیے جہاں علی پیدا ہوئے۔ تو کہتے کہ تو اس حقیقت کا بھی انکار جس کے لیے حاکم نیشاپوری نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ امیر کائنات کی عمر 2 برس کی ہے، خانہ ابو طالب میں پرورش پار ہے علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ نبی کریم آتے ہیں اور پرورش کے لیے اپنے پاس لے کے جاتے ہیں۔ صاحبان تاریخ نے کیا وجہ لکھی ہے؟ وجہ لکھی ہے کہ ابو طالب کثیر الاولاد تھے، قلیل المال تھے، مال بہت مختصر تھا۔ جو شیخ بطحا ہو، جو رئیس بطحا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ قلیل المال تھے یہ، اور قلیل العیال تھے، اولاد بہت زیادہ تھی۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کی کتنی اولادیں ہیں؟ اس زمانے کے اعتبار سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو اگر 3 بھی ہیں تو ہمیں گھر ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جہاں کم سے کم 8، 10 اور 15 اولادیں ہوا کرتی تھی۔ وہاں جناب ابو طالب کے لیے کہا گیا کہ کثیر العیال تھے، 4 بیٹے تھے، 1 بیٹی کا تذکرہ ہے، بہت توجہ، 4 بیٹے 1 بیٹی کا تذکرہ، اور کہتے کہ ہر ایک بیٹے کی عمر میں 10 سال کا فاصلہ بھی ہے۔ جب مولائے کائنات، بہت توجہ، جب مولائے کائنات 2 سال کے ہیں تو ان کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار کی عمر حتماً 12 سال ہے، جناب عقیل کی 22 سال، جناب طالب کی 32 سال۔ جو 22 اور 32 سال کے ہیں تو وہ خود کفیل ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری تو جناب ابو طالب پہ ہے نہیں، جوان ہو چکے ہیں، ان کے بازو میں اتنی قوت خود ہے کہ اپنا آذوقہ حیات خود فراہم کر سکتے ہیں، بہت توجہ۔ اس کے بعد بچتے ہیں جناب جعفر طیار اور مولائے کائنات۔ تو اب یہ بتائیے 2 بیٹے ہیں، جو رئیس بطحا ہے، کیا ان 2 بیٹوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی اپنے کندھے پہ برداشت نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ عزیزان گرامی کہ تاریخ نے اپنی طرف سے کچھ افسانہ گڑھا ہے۔ یہ حکم پروردگار تھا کہ مصطفیٰ اگر آپ کو وسیع چاہیے تو اس وسیع کو آپ کو اپنی آغوش میں پروان چڑھانا پڑے گا، اپنی آغوش میں آپ کو پروان چڑھے گا۔ اس کے دست و بازو کو غذا کھلا کر اپنے علم سے اتنا مضبوط کیجئے کہ جنگ احد میں جب سب کے پاؤں اکھڑ جائیں تو اس کا پاؤں ثابت قدم رہے۔ اتنا علم عطا کیجئے کہ جب منبر پہ آئے تو کہے کہ علمنی رسول اللہ زکن زکا،
ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ مولا کائنات کی اس حقیقت کا بھی ایزان گرامی انکار کرتے ہیں۔ میں بہت جلدی ان تمام واقعات کو کہ دیکھیں کس طریقے سے حکومتیں سازش رچ رہی تھی، ایک ایک کمال کو، ایک ایک عظمت کو پوشیدہ کرنا ہے۔ واقع ذی الشیرہ میں امیر کائنات کی 11 یا 13 برس کی عمر ہے۔ رسول اللہ نے ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ کو غذا کا انتظام کرنا ہے۔ لوگوں نے سوال کر دیا کہ اس وقت علی اسلام لائے تھے، لیکن اس وقت چونکہ 13 یا 11 برس کی عمر ہے، لہٰذا وہ بے شعوری کا عالم ہے، ان کے اسلام کا اتنا اعتبار نہیں ہے۔ یہ غالباً جاہز نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ ابو جعفر اسقافی معتزلی نے، جو خود بھی معتزلی ہیں اور جاہز بھی معتزلی ہیں، انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اس بات کا کیسے علم کہ علی ابھی شعور کے اس معیار پہ نہیں تھے جس کا اعتبار کیا جائے؟ رسول اللہ جس کو غذا کے انتظام کی ذمہ داری دے رہے ہوں، علی آپ کو کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ عزیزو، یہ دشمن اہل بیت ایک عجیب چیز ہے، بس تنقیص علی ہو جائے چاہے رسول اللہ میں کوئی کمی لا دی جائے۔ عجیب دشمنی ہے یہ۔ اور پھر وہاں پہ آپ دیکھیے کہ جہاں پہ یہ کہا نبی کریم نے کہ دیکھو میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں کہ جو عرب میں کوئی جوان تمہارے پاس لے کے نہیں آیا۔ جئتو بخیر الدنیا والآخرہ، دین دنیا کی سب سے خوبصورت چیز میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ کون ہے جو اس امر میں میری اطاعت کرے، جو میری اس تبلیغ رسالت میں میری مدد کرے گا؟ الا ان یکون اخی و وصی و وزیری، جو مدد کرے گا میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ یہ الفاظ تفسیر تبری نے لکھا کہ الا ان یکون اخی کذا و کذا، وہ بھی امیر کائنات کے حوالے سے۔ لیکن جب تاریخ کی گفتگو آتی ہے تو وہ مکمل واقع ذو الشیرہ میں جو یہ مرحلہ پیش آیا تمام حذف ہے، تقریباً آئی نہیں ہے۔ قضا و قضا کیوں لے کے آئے ہیں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس قضا و قضا سے بعد والوں کی حقیقت کھل جائے، لہٰذا وہ کنائی لفظ استعمال کر دیا قضا و قضا۔ یہ قضا و قضا کا مشار الیہ کیا ہے؟ قضا و قضا یہ کیا لفظ تھے؟ معلوم ہوا کہ وہ لفظ تھے اخی و وصی و وزیری، میرا وصی میرا وزیر۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے بہت خاموشی کے ساتھ امیر کائنات کو چھپایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی حدیث طیر، اب یہاں سے بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ حدیث طیر ایک ایسی حدیث ہے کہ قاضی عبد الجبار قاضی معتزلی کا کہنا ہے کہ اگر حدیث طیر کی سند صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس میں کسی کو انکار کرنے کی جرات نہیں ہے کہ علی سب سے افضل ہے۔ یہ حدیث طیر ہے۔ نبی کریم کے پاس بھنا ہوا ایک پرندہ لایا گیا، آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا گیا۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، نبی کریم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اللہم جئنی بأحب الخلق الیک و الی، خدایا تیری نظر میں روئے زمین پر جو سب سے زیادہ تیرا محبوب بندہ ہے اور میرا بھی محبوب بندہ ہے، اسے میرے پاس بھیج دے۔ وَهُوَ يَأْكُلُ مَعِي هَذَا الطَّيْرَ، اور وہ پرندے کے نوش کرنے میں میرا شریک ہو۔ کہتے کہ انس بن مالک جو امام کے خادم ہیں اور جو رسول اللہ کے خادم ہیں، بہت توجہ عزیزان گرامی، کہتے کہ میں نے یہ سنا، میں نے جا کے دروازہ بند کر دیا۔ نبی کریم نے کیا فرمایا تھا گھر میں بیٹھ کے کہ اے اللہ جو تیرے نزدیک میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج میرے پاس۔ انس نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دق الباب ہوا۔ کون؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ کہا میں علی ہوں۔ تو کہا کہ رسول اللہ ذرا مشغول ہیں، بعد میں آئیے گا۔ دروازہ بند کر دیا۔ روایت کی یہ فقرے ہیں
تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا. کہا پھر میں نے دروازہ کھولا. کون؟ کہا میں علی رسول اللہ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں. کہا علی ابھی رسول اللہ مشغول ہیں، بعد میں آئیے گا. 3 مرتبہ گئے ہیں اور 3 مرتبہ آئے ہیں. انس بار بار دروازے کو بند کر رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا ایسا آپ کیوں کر رہے تھے تو کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی آدمی آئے اور اس شرف احبیت اسے حاصل ہو جائے، احبیت کا شرف، محبوبیت کا شرف اسے حاصل ہو جائے. انس بن مالک بار بار دروازے کو بند کر رہے ہیں تاکہ امیر المؤمنین نہ آنے پائے. عزیزان گرامی، انس بن مالک کو کون بتائے کہ جس کی فضیلتوں کے دروازے کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہو، انس کے بند کرنے سے فضیلت علی کا دروازہ بند نہیں ہوتا. ایک مرتبہ دیکھا کہ علی آ رہے، گلے سے لگا لیا، علی بیٹھو. تو قاضی عبد الجبار کے مطابق اگر اس حدیث کی سند صحیح ہے کہ صحیح ہے کہ صحیح ہے کہ صحیح ہے تو اس کا مطلب سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ علی. اور اسی لیے شاید ابی الحدید معتزلی کو کہنا پڑا کہ اس تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے افضل کو مفضول پر مقدم کیا، جس نے افضل کو مفضول پر، اس لیے کہ مانتے ہیں وہ کہ امیر کائنات افضل ہے، لہذا دروازے کو بند کر دیا. عزیزان گرامی، کیا یہ ہو سکتا تھا کہ جس کی فضیلتوں کے دروازے کو اللہ نے کھول رکھا ہو ہمیشہ کے لیے، اس کی فضیلت کے دروازے کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ ارے علی شہر علم رسول کے دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتا، اسے کبھی بند نہیں کیا جا سکتا. ان کی عمر کتنی برس ہے جناب انس بن مالک کی؟ اس پہ غور فرمائیے گا. جب نبی کریم مدینہ آئے ہیں ہجرت کر کے تو ان کی عمر 8 برس ہے. 8 برس ہے ان کی عمر. ایک مقام پر بہت توجہ عزیزان گرامی، ایک مقام پر امیر کائنات مسجد کوفہ میں، ایک وقت میں مسجد کوفہ میں امیر کائنات خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دینے کے دوران کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص، بہت توجہ عزیزان گرامی، تم میں سے کون ہے وہ شخص کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ غدیر خم میں میرے حبیب نے مجھے اپنا ولی بنایا تھا اور کہا تھا کہ من کنت مولا فاذا مولا. تو کہتے کہ وہاں پہ مختلف افراد بیٹھے ہوئے تھے، 12 افراد نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول ہم وہاں موجود تھے، امیر کائنات ہم وہاں موجود تھے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. کہتے کہ 3 لوگوں نے گواہی نہیں دی. ان میں سے ایک نام کس کا ہے؟ انس بن مالک کا. دیکھیں کس طریقے سے وہ افراد جو دسترخوان صاحبان اقتدار کے نوش فرما تھے، انہوں نے امیر کائنات کی فضیلت کا کیسے انکار کیا. عمر کتنی تھی ان کی ہجرت کے وقت؟ 8 برس. مولا کائنات کوفے پہنچے ہیں 35 ہجری میں. 35 ہجری میں سوال کیا ہو، 36 ہجری میں سوال کیا ہو، بالآخر 40 ہجری سے پہلے ہی سوال کیا ہو امیر کائنات نے اپنی زندگی میں. اس کی 40 ہجری میں تو آپ کی شہادت ہو گئی. بہت توجہ عزیزان گرامی، 40 ہجری میں امیر کائنات کی شہادت. تو اس اعتبار سے اگر آپ لیتے ہیں تو اس وقت جب امیر کائنات نے ان سے پوچھا تھا کہ کون ہے وہ جو اس بات کی گواہی دے کہ غدیر خم میں رسول اللہ نے میری ولایت کا اعلان کیا تھا، تو 12 لوگوں نے امیر کائنات کی ولایت کی گواہی دی. 3 لوگوں نے نہیں گواہی دی. اس میں سے ایک انس بن مالک تھے. امیر کائنات نے پوچھا انس کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ کہا میں موجود تھا. پھر کہا گواہی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا کہ اے امیر المومنین کبیر تو ونسیت تو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھول چکا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا، میں بھول گیا ہوں. یہ بتائیے انصاف سے 48 برس کا انسان اتنا بوڑھا بھی ہوتا ہے جس کا حافظہ کمزور ہو جائے؟ 48 برس کا انسان اتنا بوڑھا ہو جائے کہ حافظہ کمزور ہو جائے. ایک مرتبہ امیر کائنات نے جب دیکھا کہ یہ بہانہ بنا رہا ہے تو فوراً اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کہا کہ اللہم ارمہ البیضا لا تواریہ الامامۃ. کہتی کہ خدایا اس کو ایک ایسے سفید داغ میں مبتلا کر کہ امامہ بھی چاہے تو چھپا نہ سکے.
راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد انس بن مالک کی دونوں جبینوں کے درمیان، پیشانی کے درمیان، یہاں پہ وہ سفید داغ تھا کہ انس بار بار اپنے عمامے سے یوں چھپانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ داغ چھپ نہیں رہا تھا۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ سفید داغ کی جس کی بد دعا امیر کائنات نے دی تھی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ان کا حافظہ کمزور نہیں تھا، انہیں سب کچھ یاد تھا، اس لیے انکار کر رہے تھے کہ علی کی ولایت کا انکار کا مطلب ضربیں لگیں گی ان سے پہلے خلافت پر، چوٹ لگے گی ان سے پہلے کی خلافت پر، لہذا کہا کہ میں بھول چکا ہوں۔ بار بار چھپانا چاہ رہے لیکن چھپا نہیں سک رہے، اس کا مطلب عزیزان گرامی یہ ہے کہ بغض اہل بیت وہ بیماری ہے جو چھپانے سے چھپ نہیں سکتی۔ لاکھ چھپانے کی آپ کوشش کریں لیکن چھپ نہیں سکتی ہے۔ 48 یا 47 برس کی عمر میں چھپا دیا نہیں یہ اعلان کیا۔ لہٰذا یہ اہبیت کا مسئلہ امیر کائنات کے لیے بہت اہم تھا۔ خلافت کا مسئلہ اس پہ ٹکا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا ظاہر سی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم ہے، انس بن مالک ہے اور مولا کائنات ہے، یہ اہبیت کا مسئلہ صرف انہیں تینوں کے درمیان محدود رہ جائے گا۔ رسول اللہ کو معلوم ہے کہ علی اگر اپنی فضیلت کا اظہار بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے زمانہ نہ مانے، اور انس بن مالک کی کیفیت ابھی آپ نے ملاحظہ کی کہ جو بار بار دروازہ بند کر رہے ہیں، تو جو بار بار دروازہ بند کر رہا ہو، یہ فضیلت اس کے کسی ہم قبیلے کو نصیب ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس فضیلت کا اظہار باہر جا کے بھی یہ کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس فضیلت کا اظہار وہ باہر جا کے بھی کرے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے بھی ایسا انتظام کیا کہ علی کی اہبیت اور محبوبیت کا اعلان صرف 3 کے درمیان محدود نہ رہے، 3 کے درمیان محدود نہ رہے۔ لہٰذا نبی ایک ایسے وقت کا انتظار کر رہے تھے جب 1 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ ہزاروں کا لشکر ہو، اس کے درمیان یہ اعلان کر دیا جائے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ۔ اب بہت عجیب بات ہے عزیزان گرامی، اس کیفیت کو جب آپ نظر میں رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ امیر کائنات کی فضیلت کیسی فضیلت ہے، ان کی عظمتیں کیسی عظمت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم درد شقیقہ میں مبتلا ہوئے، خیبر میں کچھ دن پہلے درد شقیقہ میں مبتلا ہوئے۔ ہمارے علماء اور ذاکرین عام طور سے یہ پڑھتے ہیں کہ مولا کائنات کو علم دینے سے پہلے رسول اللہ نے کچھ اور لوگوں کو علم دیا تھا، کچھ اور لوگوں کو علم دیا تھا۔ صحیح تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ امیر کائنات سے پہلے رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو علم دیا نہیں تھا، انہوں نے علم لیا تھا۔ علامہ نقن تاریخ اسلام میں اس بات کی طرف مکمل اشارہ کرتے کہ رسول اللہ درد شقیقہ میں مبتلا ہیں، رسول اللہ نے علم دیا نہیں ہے، وہ علم لے کے خود اپنے اظہار شجاعت کے لیے گئے ہیں۔ ادھر کی تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ قتل قتالا شدیدا، بڑی جانبازی کے ساتھ جنگ لڑے ہیں، بڑی جان توڑ جنگ لڑی ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ یہ کیسی جان توڑ جنگ ہے کہ جس میں نہ کسی کو زخمی کیا نہ خود کوئی ایک زخم کھایا۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں، یہ کسی ذاکر یا میرا اپنا جملہ نہیں ہے۔ قاتل قتالا شدیدا، بڑی جانبازی کے ساتھ جنگ لڑی ہے، جان توڑ جنگ لڑی ہے۔ یہ کیسی جان توڑ جنگ تھی کہ جب واپس پلٹ کے آئے تو بدن پر ایک زخم بھی نہیں ہے، اور کوئی تاریخ یہ بھی نہیں لکھتی کہ کسی کو انہوں نے قتل بھی کیا ہو، کسی کو
ہاں بعض علماء یہ بتاتے ہیں کہ قتال شدید تو نہ تھا، جب واپس پلٹ کے آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہاں کیوں چلے آئے؟ کہا رسول اللہ خود سے نہیں آیا ہوں، راہوار لے کے چلا آیا ہے، یہ گھوڑا لے کے چلا آیا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ایک اسب بے ہنگام کو نہ سنبھال سکتا ہو، وہ نظام اسلام کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ جو ایک اسب بے ہنگام کو نہ سنبھال سکتا ہو تو وہ نظام مصطفیٰ کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ علم لے کے نہیں گئے، علم دیا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہیں پہ ٹھہر کے بہت تیزی سے ایک بات کہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے جب بھی اہل بیت علیہم السلام کی خصوصی عظمت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کا پس منظر بہت خاص رکھا ہے۔ اس بات کی طرف بہت توجہ چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی عظیم فضیلت بیان کی ہے اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کے لیے، اس کا پس منظر، اس کا ماحول بہت غیر عادی رکھا ہے۔ میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں۔ مثال کے طور پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہا کہ ہے بدعۃ منی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ فرمایا کہ بضعۃ منی، میری بیٹی میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے درمیان تو فقط اتنی حدیث آتی ہے، ہم سنتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا جگر پارے رسول ہے، یہی ہے، لیکن اس کیفیت کو کبھی ملاحظہ کیا کہ کس انداز میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ بضعۃ منی؟ کہتے کہ جناب فاطمہ زہرا چھوٹی ہیں، گھر سے باہر نکلے، دست فاطمہ زہرا دست پیغمبر میں ہے، اور صحابہ کا سامنے مجمع ہے، خطاب کر کے کہتے کہ لوگوں سنو، میں محمد رسول اللہ ہوں، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں۔ ہے بضعۃ منی وہی روحی التی بین جنبیا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے رسول یہ کیوں کہہ رہے تمام صحابہ کے سامنے؟ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اس انداز میں ہے۔ یہ غیر عادی جملہ ہے کہ نہیں؟ جس شخص نے اس منظر کو دیکھا ہو، بہت توجہ، جس شخص نے اس منظر کو دیکھا ہو عزیزان گرامی، اس کے حافظے سے تمام چیزیں محو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ پس منظر محو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہر عظیم فضیلت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے دیکھیے، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، بڑی شان سے خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام گرا ہی چاہتے ہیں کہ نبی نے خطبے کو توڑا، ردا کو سنبھالا، آگے بڑھے، امام حسین کو اٹھایا اور آغوش میں لے کے پھر منبر پہ گئے ہیں اور کہتے کہ ہذا حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ عزیزان گرامی، اگر میں ابھی یہاں سے اٹھ کے کسی ایک بچے سے کچھ کہوں اور کہے کہ صرف منبر پہ چلاؤں، اس کو لے کے بھی نہ آؤں، یعنی میں اپنی گفتگو کو چھوڑ کر وہاں جاؤں پھر آ جاؤں، یقین جانے زندگی بھر آپ اس منظر کو بھول نہیں سکتے۔ لہٰذا رسول اللہ نے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کہ جب بھی اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ ذہن انسانی کے حافظے میں جو کچھ ہو سب کچھ وہ اگر بھلا دے تو اس پس منظر کو فراموش نہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا عزیزان گرامی، اب جب کچھ نہ بن پڑا تو پھر اعلان کیا کہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، وہ محب خدا ہوگا، محب رسول ہوگا، محبوب خدا ہوگا، محبوب رسول ہوگا۔ اب جو علی کو بلایا تو کہا کہ علی کہاں ہے؟ بتایا کہ آشوب چشم اتلا ہے، قریب بلایا، لعاب دہن لگایا۔ علامہ ابن حسن نونیوری کہتے ہیں کہ یہ فقط لعاب دہن پیغمبر نہ تھا بلکہ آب وحی میں منحل کیا ہوا سرما تھا جو چشم امیر کائنات پہ لگایا گیا تھا۔ آب وحی میں منحل کیا ہوا ایک سرما تھا۔ اب جب امیر کائنات لے کے گئے ہیں تو کہتے کہ پتھر پہ علم کو گاڑا ہے۔ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ روایتی جملے ہیں، کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، ہم عام طور سے اس کو شعر میں سنتے ہیں، یہ روایت کے جملے ہیں کہ پتھر پہ گاڑا ہے علم کو۔ اور پھر اس کے بعد مرحب کا قتل، تاریخ نے اب جو لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مرحب سامنے آیا ہے، جن کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ قتل قتالا شدیدا،
کس سے لڑے، کہاں لڑے، کسی کو خبر نہیں، لیکن تاریخ مولا کائنات کی جنگ کے لیے کہتی ہے کہ امیر کائنات نے قتل قتالا شدیدہ نہیں کیا، بس 2 ضرب رد و بدل ہوئی ہے، ایک تلوار ادھر سے چلی، ایک تلوار ادھر سے چلی، بس 2 تلوار، کوئی قتال شدید نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ادھر وار کیا امیر کائنات نے روک لیا، ادھر سے وار ہوا تو سر سے لے کے جسم تک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ علی کو کب ضرورت تھی قتال شدید کرنے کی؟ اور پھر قریب گئے عزیزان گرامی، تو اب خطابت کا تقاضا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے کہ امیر کائنات نے باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 2 انگلیوں سے نہ صحیح، اپنے پنجے سے اکھاڑا ہو اور اکھاڑ کے باب خیبر کو پھینک دیا۔ اب کہتے ہیں کہ جنگ کے تمام ہونے کے بعد یا 70 افراد یا 40 افراد یا 30 افراد یا 18 افراد، زیادہ تر روایتیں 40 افراد کی ہیں کہ 40 افراد جنگ کے خاتمے کے بعد باب خیبر کے پاس گئے اور چاہا کہ اس سے حرکت دے، مگر حرکت نہ دے سکے۔ 40 افراد۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، اگر کوئی ایک بہت باوزن چیز ہو جسے ایک تنہا آدمی حرکت نہ دے سکتا ہو، بہت توجہ، جسے ایک آدمی تنہا حرکت نہ دے سکتا ہو، اس کو اٹھانے کے لیے کم سے کم اس کے 10 برابر افراد چاہیے، پھر اس کو اٹھا کر پھینکنے کے لیے اس کے 10 برابر افراد چاہیے۔ تو اب اس طریقے سے جب آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ در کہ جسے صرف جنبش دینا ہو، جس کے لیے 40 افراد کی ضرورت ہو، اگر وہ اٹھانا چاہیں تو کم سے کم 40 کا 10 برابر یعنی 400 کی تعداد کی ضرورت ہے۔ 400 کی تعداد کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو اٹھا کر پھینکنا ہو یا خندق کے بیچ میں آ کر اسے اپنے ہاتھ پہ معلق کرنا ہو تاکہ پورا لشکر اس طرف سے اس طرف چلا جائے، تو اس کا مطلب 400 کی نہیں 4000 کی ضرورت ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ علی کے ان پنجوں میں جب 4000 لشکر کی طاقت ہے تو علی کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی؟ علی کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی؟ اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا تو مانیے 1000 کے برابر علی کے بازوؤں میں طاقت تھی۔ اب سمجھ میں آیا امیر کائنات کے ان بازوؤں کو غدیر خم کے میدان میں نبی نے پکڑ کر اتنا کیوں اٹھایا تھا کہ علی کی آستین ڈھل کر نیچے آ گئی، حتیٰ روئے بیاض و ابتہما، یہاں تک کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی۔ علی کے بازو کو دکھانے کا مطلب یہ تھا دنیا والوں دیکھو، نبی بتا رہے ہیں کہ نبی کی خلافت کا 12 گرہ اگر اٹھے گا تو انہی دستوں بازو سے اٹھے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ، ذرا سا اور قریب آ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جتنی شدت کے ساتھ دنیا یہ چاہ رہی تھی کہ ان کی فضیلتوں کا انکار کیا جائے، نبی کریم نے بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ، اتنی ہی خوبصورت ماحول میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو، ان کی فضیلتوں کو، ان کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور دھوپ اتنی شدید ہے کہ تاریخ کے جملے ہیں کہ جو حاجی ردا اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اسے ریت پر بچھایا اور اسی کو اپنے سر سے بھی چھپایا، اپنے سر کو چھپایا اسی ردا سے۔ اتنی شدید دھوپ ہے، اتنی شدید دھوپ میں اگر نبی اپنے وسیع کا ہاتھ اس طریقے سے اٹھائیں، حتیٰ روئے بیاض و ابتہما، آنکھیں دیکھنے والی ان تصویروں کو کیش کر رہی تھی اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر رہی تھی، سننے والے کان سن رہے تھے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کوئی بھول سکتا ہے اس منظر کو؟ سوال ہی نہیں ہے۔ اگر اس
پس منظر کا بھی انکار کوئی کر دے تو امیر کائنات کیوں نہ بد دعا کرے. 3 لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا. امیر کائنات خدا ان کو ایسے مرض میں مبتلا کرنا کہ یہ چھپا کر بھی نہ چھپا سکے. یہ عزیزان گرامی اور عزیزان گرامی، یہی تو ایک مقصد تھا نبی کریم کا کہ اہل بیت کے تمام فضائل اور ان کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے بیان کر دیا جائے. تمام کوششوں کے باوجود، میں نے اس دن بیان کیا تھا، صرف ایک راوی ہے منصور دوانقی کے زمانے میں جس کو مولائے کائنات کی فضیلت کے سلسلے میں 10,000 سے زیادہ حدیث حفظ ہے. منصور نے جب پوچھا کتنی یاد ہے تو کہا بہت مختصر. یسرا کہہ رہا ہے وہ، بہت مختصر. لیکن جب پوچھا تو اس نے بہت معمولی انداز میں کہا کہ 10,000 یا اس سے زیادہ. عزیزان گرامی، آج اگر ان ذخیروں کا، ان حدیثوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا تو اہل بیت کے فضائل کیا ہوتے. لیکن ابھی بھی جتنا موجود ہے عزیزان گرامی، جو کچھ موجود ہے، وجد میں آ کے یہ بات کہتا ہوں کہ خلیل فراہیدی سے کسی نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ، تو کہتے ہیں میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں، کتمت فضائلہ احباؤہ و اولادہ خوفا، کہ جس کی احمد بن حنبل سے بھی یہ نقل ہے، کہا کہ میں امیر کائنات کے سلسلے میں کیا کہوں کہ جن کی فضیلت کو ان کے چاہنے والوں نے، ان کی آل اولاد نے اپنی جان کے خوف سے چھپایا اور دشمنوں نے حسد اور دشمنی میں چھپایا. لیکن ما بین الکتمان، ان دونوں چھپانوں کے درمیان سے جو کچھ ظاہر ہوا، ما ظہر ما خافقین، ظہر ما خافقین، اتنی حدیثیں ہم تک امیر کائنات کی فضیلت کے سلسلے میں پہنچی ہے جس نے مشرق اور مغرب کو چھپا رکھا ہے. احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تو کہا کہ خدا کی قسم، صحیح سند سے جتنی فضیلتیں امیر کائنات میں ہم تک پہنچی ہے کسی ایک کے بارے میں نہیں پہنچی. یہ جملے ہیں انہی لوگوں کے. کیوں؟ نبی کریم نے بہت خوبصورت انداز میں پہنچایا تھا، بھلا نہیں سکتا زمانہ. انہی فضیلتوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی. کربلا اسی کا نام تھا، کربلا اسی کے اظہار کا نام تھا، کربلا انہی فضائل کو عام کرنے کا نام تھا، کربلا انہی فضیلتوں کو برملا کرنے کا نام تھا، کربلا انہی فضیلوں کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کا نام تھا. اسی لیے 1350 برس کے بعد، بہت توجہ، چونکہ میرا موضوع قیام کربلا کے اسباب اور اس کے اثرات ہیں. قیام کربلا کے 1350 سال کے بعد ایک شاعر ہیں وقار امبالوی، انہوں نے 2 شعر کہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، یہ 2 شعر کی گرانی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری فضیلت سے بھری کتابوں سے زیادہ ہے. 2 شعر، یہ ایک شعر کی گرانی، 2 مصروں کی گرانی. اس کو محسوس کریے، کربلا کیا ہے. بہت مشہور شعر ہے، اس میں ڈوب جائیے اور دیکھیے کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. وہ ارباب اقتدار کہاں گئے جو توریت والوں سے مسئلہ پوچھتے تھے، جو انجیل والوں سے مسئلہ پوچھتے تھے، جو قرآن کی تفسیریں ان سے پوچھتے تھے. تمہیں معلوم ہے اسلام کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی ہے، ایک سجدہ شبیری ہے. بس یہی واقع کربلا کا اثر ہے. دنیا سمجھ گئی جانے گرامی کیا ہے یہ. شریعت میں اندھیرا ہوتا، شریعت کے ہر گلی، ہر کوچے، ہر موڑ پہ اندھیرا ہوتا. عزیزان گرامی، حسین نے کربلا میں نیزوں پر 72 سروں کے چراغ کو روشن کیا ہے.
نوک نیزہ پر 72 سروں کے چراغ روشن کیے ہیں. ان چراغوں کی روشنی ہے جو شریعت میں آج ہم نور دیکھ رہے ہیں، وگرنہ شریعت میں اندھیرا ہوتا. ہاں ارباب ازا، آج شب عاشور ہے. یہ روشنی بھی اگر خاموش کر دی جائے، آج شب عاشور ہے ارباب ازا. کہتے کہ سید الشہداء مشغول عبادت ہے. جب آقا عبادت کر چکے تو ایک مرتبہ مقتل کی طرف آقا جا رہے ہیں. کبھی جھکتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ دور چلتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں. کہتے کہ نافع امام کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. امام نے نافع کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا. نافع کہاں تم ہو؟ جی آقا. کیوں آ رہے ہو نافع؟ کہا مولا آپ تنہا جا رہے تھے، مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ آقا کہیں دشمن کوئی آپ پہ حملہ نہ کر دے، آپ کی حفاظت کی غرض سے آ رہا ہوں آقا. کہا اچھا نافع آؤ. کہتے کہ کبھی جھکے کبھی اٹھے. ایک مرتبہ نافع نے پوچھا آقا آپ کو چون رہے تھے زرمین کربلا سے؟ تو آقا نے کہا ہاں ہم خاردار کنکریوں کو چون رہے تھے، ہم کانٹوں کو چون رہے تھے. آقا کیوں؟ قاسم گرے گا نہیں زمین پر، میرا کڑیے جوانی زمین پر، میرا عباس بازو کٹا کر زمین پہ گرے گا نافع. بس ارباب ازائی آج آخری رات ہے، جتنا رونا ہو. کل جب عصر عاشور ہوگی نا تو باغ زہرا کے تمام پھول مرجھا چکے ہوں گے. کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر باغ زہرا کے تمام پھول بکھر چکے ہوں گے. ارباب کہتے کہ نافع اچھا اب آ گئے تو آؤ. نافع کو قریب کیا. اب آگے بڑھتے ہیں. نافع تمہیں معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ نافع جی آقا فرمائیے. کہتے کہ نافع یہ میرا بچپن کا صحابی حبیب یہی گرے گا. آگے بڑھے. نافع یہ دیکھو یہاں پر میرا زہیر بن اپنے سینوں میں تیر کھا کر یہی گر جائے، سعید یہیں گریں گے. آگے بڑھتے جاتے. اے نافع ذرا میرے ساتھ ساتھ آؤ. نافع یہاں وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم تڑپ تڑپ کے آواز دے گا یا اماں رکنی، چچا میری مدد کو آئیے، میں مدد کرنے پہنچوں گا مگر مدد قاسم کی نہ کر سکوں گا. اے نافع یہی وہ جگہ ہے. آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایک ایک شہید کے مقام کو دکھاتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ نافع ایک نشیب کے قریب میں رک گئے. امام ترائے کی طرف آگے بڑھے اور کہتے ہیں نافع تمہیں معلوم ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس بازو کٹا کے شہید ہوگا. اب جو نافع کی طرف رک کرتے دیکھیں نافع کی کہیں خبر نہیں ہے. آواز دی نافع کہا مولا میں اس نشیب میں ہوں. کہا نافع کیا ہوا؟ کہا اے آقا جب میں اس نشیب سے گزر رہا تھا میں نے ایک آواز سنی جو کوئی ضعیفہ کہہ رہے تھے ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین. اے نافع وہاں سے جلدی ہٹو. بولا کیا ہوا؟ اے نافع تمہیں معلوم ہے وہ میری فاطمہ ماں. اے نافع وہ میری ماں فاطمہ ہے. اجرکم اللہ ارباب ازا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ہاں ارباب ازا صبح عاشور نمودار ہو گئی، اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے. ظہر عاشور کا ہنگام ہوا، چاہنے والوں نے اپنی شہادت پیش کی. ایک مرتبہ آقا میدان میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں حل من ناصرین ینصرنا، حل من ناصرین ینصرنا. ارے ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے. بیس آواز میں ارباب ازا اتنا اضطراب تھا. خیمہ حسینی میں ایک کوہرام برپا ہوا. سید الشہداء پلٹ کے آئے. میری بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے شہید؟ اے میرے ماں جائے نہیں. آپ کی صدا استغاثہ میں اتنی بے قراری تھی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. بھیا
اے بھیا اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. ایک مرتبہ کہا اللہ، ایک مرتبہ کہا اللہ میرے لال کو میرے حوالے کر دے. آغوش میں لیا. کچھ دور آگے بڑھتے ہیں. علماء بیان کرتے، میں نے مکتب میں یہ بات پڑھی ہے، صاحبان مقاتل لکھتے ہیں آقا اپنی آغوش میں لیے ہوئے راہوار کی طرف جا رہے تھے. ایک مرتبہ جناب رباب نے آواز دی، میرے آقا قریب آئی، اصغر کو لیا اپنی آغوش میں، بالوں کو سوارا، آنکھوں میں سرما لگایا. اے شہزادی یہ کیا کر رہی؟ ارے جب میرے لال کے چاند سے مکھڑے کو دیکھیں گے تو ظالم کو رحم آئے گا، ظالم کو رحم آئے گا، پانی پلا دے گا. بالوں کو سوارا، بالوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، روانہ کر دیا. میرے لال خدا حافظ سید الشہداء آئے، ابا کے دامن میں ننھی سی جان کو چھپائے ہوئے آگے. فوج اشقیہ سمجھ رہی ہے کہ آقا قرآن لے کے آئے ہیں. ایک مرتبہ جب ابا کے دامن کو ہٹایا تو قرآن کا ایک چھوٹا سا پارا تھا. آواز دی فوج اشقیہ، میں تمہاری نظر میں خطا کار ہوں نا، تو میرے اس چشماہے کی کوئی خطا تو نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، مجھے پانی مت دو، میرے اس لال کی کوئی خطا تو نہیں. کہتی فوج اشقیہ نے کچھ جواب نہ دیا. ایک مرتبہ اپنے لال کی طرف رخ کیا، کہا میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو نا میرے لال، اپنی حجت کو تمام کر دو. بھئی یہ کہنا تھا، جلتی ہوئی ریت پر اصغر کو لٹا دیا. کہتے کہ اصغر تڑپنے لگے. تڑپنے کی حالت میں اپنی خشک زبان کو خشک ہونٹ پہ پھیرنا شروع کر دیا. فوج اشقیہ میں کوہرام برپا ہوا. ارے جس کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر فوج اشقیہ منہ پھیر کر دہاڑے مار کر روئے ہو، اس اصغر کی پیاس کو عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ فوج اشقیہ منہ پھیر کے روئی. کسی نے آواز دی، آئینہ آئینہ حرملا اقطع کلام الحسین. حرملا آگے بڑھ، حسین کے کلام کو قطع کر. ارے چلے کمان میں وہ 3 بھال کا تیر جوڑا جس سے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اتنا قریب آیا حرملا گلوے اصغر کا نشانہ لینے کے لیے کہ تیر خطا نہیں ہوا، ٹھیک علی کے گلے پہ لگا. اے ارباب ازا، بعض علماء کہتے ہیں کہ تیر ذرا اونچائی پہ تھا بازوئے حسین کے نشانے پہ، لیکن اصغر بیشیر کی غیرت کو دیکھیے. ہمک کے اس ننھی سی جان نے سنسناتے ہوئے تیر کو اپنے گلے پہ لیے نہ چاہا تاکہ بابا کا بازو سلامت رہے، لیکن ہائے رے اصغر بیشیر، تیر بڑا تھا، اصغر کا قد چھوٹا. فانقلب الصبی علی یدی الامام، فانقلب الصبی علی یدی الامام. بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہو گیا. خون کا فوارہ جاری ہوا. ارباب ازا آسمان کو طرف خون کو پھینکنا چاہا، اس پہ آسمان نے انکار کیا. زمین کی طرف جا، زمین نے انکار دیا. چہرے پہ خون اصغر کو مل لیا. اب مقتل کی طرف، خیمے کی طرف جا رہے ہیں. ارباب ازا ماں تو یہ سوچ رہی ہوگی 6 مہینے کے بچے کو تو ظالم پانی پلا دیں گے. ماں اس انتظار میں ہے کہ کب علی اصغر آئے، کب حسین آئے. جب آئیں گے تو اصغر کی پیاس بجھی ہوئی، اصغر کی پیاس بجھی ہوئی. کہتے کہ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے. اے آقا یہ 7 مرتبہ آگے بڑھنا پھر پیچھے ہٹنا عجب نہیں. آقا آواز دے، ارے میں رباب کو کیسے بتاؤں 3 بھال کا تیر، میں کیسے بتاؤں رباب کو. ہاں ارباب ازا قریب خیمے رباب پہنچے. آواز دے، رباب آؤ، رباب آؤ. ماں کے آنے سے پہلے بہن آ گئی.
آواز دی میرے بھیا اصغر پانی پی کے آ گئے، سکینہ ابھی بھی پیاسی ہے۔ اب جو ابا کے دامن کو ہٹایا تو رباب آ گئی۔ عجب منظر تھا، کبھی رباب نے ننھے سے گلے کو دیکھا، تیرے سے شعبے کو دیکھا، حسین کو دیکھا، کچھ نہ کہہ سکی۔ یا بنیا امثلک ینہار، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اے میرے لال تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ بس ارباب ازاں میں نے مصاحب کو تمام کر دیا۔ متاخر کے بعض مقاتل میں یہ مصیبت بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب 11 محرم کو سرہائے شہداء کو شمار کیا گیا تو 71 سر نظر آئے، ایک سر نظر نہ آیا۔ کسی ظالم نے کہا میں نے دیکھا ہے وہ جو چھوٹا سا ننھا معصوم اصغر کو اخیر میں حسین لائے تھے، میں نے دیکھا جب حرملہ کے تیرے سوشوبہ نے اس کے تنوتر میں جدائی کر دی تو حسین پشتے خیمہ کی طرف گئے تھے۔ یہ باباس کے مقاتل میں لکھا ہے، بعد کے مقاتل میں۔ میں کہتا ہوں خدایا یہ بہت عظیم مصیبت ہے، یہ روایتیں صحیح نہ ہو، خدا را روایتیں صحیح نہ ہو، بڑی قیامت کی مصیبت ہے۔ ایک مرتبہ شرم نے گھوڑ سواروں کو آواز دی، بلند نیزے لیے ہوئے پشت خیمہ کی طرف جاؤ۔ رباب کو فضا نے خبر دی، ارے قیامت ہو گئی۔ شمر جو آیا خشک زمین پر نیزے مارا، ایک مرتبہ ایسا نیزہ ننھی سی میت نوکے نیزہ سے لپٹ کر ہائے رے رباب کی نظر کے سامنے سر و تن میں جدائی۔ ارباب ازاں شاید یہی وجہ تھی رباب نے یہ منظر دیکھا۔ سب اہل حرم مدینے واپس پلٹ کے چلے گئے، لیکن رباب تھی جو دھوپ میں کربلا میں 1 برس تک رہی۔ عابد بیمار مدینہ، اے میری ماں سائے میں آئیے، اے میرے لال عابد بیمار۔ ارے میں کیسے میرا ننھا سا اصغر کربلا کی جلتی، میرا آقا حسین کربلا کی جلتی زمین پر دھوپتی